ایک سیاح جا بندہ جائے جڑے سینج بیٹھے نہ میں کہ نماز پڑھ رہا سا باہر میں حیران صاحب کے کلمہ لیو کرو تسی جلسہ سن آئے ہو باہر اپنا جلسہ شروع کیتا ہے بجائے سواب دی تسی میرے گناہ نہ کھٹ لیا جائے بچے نے سیانے نے حال ہے بات سین سے بیٹھے آنا تو میں عرض کروں گا سین میں بیٹھے ذرا مہربانی کرو اندر تشریف لیا جڑے سین چ بیٹھے ہو نا اپنی گلاں وچ مشغول وہ اندر تشریف لیا میرا خیال ہے میں پنجابی بول رہا تسی بھی پنجابی ہو اندر آ جاؤ باہر شیطان کا بردار لگ رہا ہے ویسے بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی رحمت علیہ السلام دے آپ باس کر رہے سن نا تین بندے آئے جڑا سب کو آپ کے قریب آ کے بیٹھے آپ نے فرمایا ساڈے قریب آ کے بیٹھے اللہ دی رحمت دے قریب ہو گئی جڑے باہر سینج بیٹھے ہو اللہ دی رحمت نو دھکا نہ مارو آ جو قریب ہو جو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ہدایت یافتہ اصل اندر ہوئے جنہوں اللہ ہدایت عطا فرمائے تے جنہوں اللہ گمراہ کرے انہوں سیدھی لین تے چلان والا کسی کوئی مددگار تے مرشد نہیں پاؤ گے معزز سامعین حضرات میرے دو قبل بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب سماعت فرما چکے ہو فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہوں نے قبل فضیلت الشیخ مولانا محمد طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ علماء کرام دا بیان کرنا تہاڈا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے پیارے دوستو قرآن حکیم سورہ کاف دی ایک آیت دا کچھ حصہ پڑھیا جدے اندر رب العالمین نے فرمایا ہے جنہوں اللہ گمراہ کرے انہوں سیدھی لین تے چلان والا کوئی مرشد مددگار نہیں ملے گا مرشد اس میں فائل دا سی ہے یہ ایکو بند کرو کہ ٹھیک ہو جانا ایڑا شور ہے نا ڈبلنگ دا مرشد اس میں فائل دا سی ہے ارشادہ یرشد ارشادا فہو مرشد ادا معنی سیدھی لین تے چلان والا ایک ہے سیدھی لین دکھان والا ان کیا جاتا ہے عادی یہ ہے مرشد سب تو پہلے میں عرض کروں گا مرشد پڑھنا بڑا ضروری ہے مرشد پڑھنا فرض ہے
قرآن پاک دیاں شرطاں پائیاں جان، ہاری ساری نو مرشد نہ بنانا بہت بڑا جرم ہوئے گا۔ جنہوں قرآن پاک مرشد کرے انہوں مرشد پڑھنا ہے۔ میں اپنا تعارف کرا دینا، ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان، ساری تحریک دا نام ہے اہل الحدیث۔ اہل الحدیث ساڈا مسلک نہیں، یہ ساری تحریک ہے۔ ساری تحریک دا نام اہل حدیث جڑی صحابہ کرام تو چلی، حدیث والے، حدیث نو نبی علیہ السلام تو محفوظ کرنے والے، آپ کو لے کے اگے تابعین نو پہنچان والے، پھر وہ اگے تبع تابعین نو پہنچان والے، وہ پھر اگے محدثین تک پہنچان والے۔ محدثین کتابی شکل اندر دنیا تے حدیث نو پھیلان والے، اور تحریراں دے اندر لوگاں دے اندر حدیث دی اہمیت بٹھان والے کہ حدیث تو بغیر دین نامکمل ہے، حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی۔ جڑے جڑے اس تحریک وچ آ گئے وہ نے اہل الحدیث تے مسلک ساڈا قرآن نو سننا۔ مسلک دا معنی ہوندا ہے رستہ۔ جدوں کتے نعرہ وجدا ہے نا مسلک اہل حدیث زندہ باد، وہ دا مطلب ہوندا ہے حدیث والوں کا رستہ زندہ باد، یعنی قرآن و سنت زندہ باد۔ مسلک ساڈا ہے قرآن و سننا، اور ساڈے مرشد نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا تعارف کرایا۔ ہن میں عرض کر لگا لفظ مرشد تے تھوڑی جی بحث عرض کراں۔ مرشد کا معنی ہے سدھی لین تے چلان والا، تے سدھی لین تے کون چلائے گا؟ جڑا خود سدھی لین تے چلدا ہوئے تے گارنٹی ہوئی اللہ دے دے، کیونکہ جنہیں پیچھے سب ٹر کے سدھی لین تے چلنا ہے، جے وہی اپنی لین ہی سدھی نہ ہوئی سانو کیویں سدھی لین تے چلانے گا؟ مرشد کی پہلی شرط ہے سدھی لین تے چلدا ہوئے تے سدھی لین تے چلن دی گارنٹی اللہ دے۔ دوسری شرط مرشد ہوئے جدی ساری دی ساری زندگی ذات لوگوں واسطے نمونہ ہو۔ کیوں؟ مرشد دے کول لینا دین، تے مرشد دین لوگوں کو دے گا، بعض چیزاں تقریری زبان نال تے بعض اپنے ذاتی ضرورتاں پوریاں کرے گا، تے انہاں طریقہ لوگوں واسطے بڑھے گا دین۔ تیسری شرط مرشد وہ ہے جدی ساری زندگی عیباں تو پاک ہوئے، کیونکہ مرشد نے کرنا ہے تزکیہ نفس، انہیں پاک کرنا ہے سب شرک و بدعات کو۔ جو آپ ہی گناہ عیباں چ لبڑے ہے سانو کی سدھے پاسے لائے گئے۔ مرشد ہوئے جڑا ساری زندگی عیباں تو پاک ہوئے تے گارنٹی اللہ دے۔ چوتھی شرط مرشد ہوئے جڑا نات پہ وحی ہوئے، اللہ بھی وحی نال بولے، کیونکہ جڑا بھی اللہ دی وحی تو بغیر بولے گا
عرض کیتیاں یہ چارے شرطاں جڑی شخصیت اندر پائیاں جان بلا جھجک کو اپنا مرشد بن لو وہی بیعت کر لو آئیے ہوں میں دسن لگا وہ کیڑی شخصیت ہے جڑی شرعی اصولوں کے مطابق مرشد بنن دے قابل ہے اور مرشد وہ حق ہے جڑا اس شخصیت تو علاوہ کسی اور کو مرشد پڑھتا ہے اس شخصیت دا حق چھیندا ہے آئیے ذرا سب تو پہلی شرط خود سدھی لین تے چلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو طریقہ نہیں کو بند کرن دا سادہ جا سپیکر رکھو میری ایک نہیں جو دی ہوئی کنیاں کو کڑی ہوندہ ہے نہیں تُجھے تے آواز ہی بول کر گئے ہو ایک اتھی رہن دو اتھی رہن دیو اتھی رہن دیو اتھی رہن دیو تُجھے ایکو نہیں بند کی تھی آواز بول کر گئے ہو ہاں نہیں ذرا توجہ فرمایا جائے میں کیا سی کاری صاحب نے ایکو بند رکھیا جائے تو خیر بات پہ غور کرنا حروف مقطعات میں جڑے لفظ نہیں بندے تے ساڑھے معاشرے اندر کئی احباب حروف مقطعات اتے اپنے بچیاں دے نام رکھ دے طٰہٰ یاسین طاسین امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا یہ نام غلط نہ انہاں دا معنی ہی ظاہر نہیں اللہ نے پتہ کی معنی ظاہر معنی ہی نہیں معنی تے بڑھے گا نا جب لفظ بڑھن گے پھر بڑھے گا معنی اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا معنی وہ رکھو نام وہ رکھو جدا معنی اچھا ہو تو آگے آ گیا فرمایا والقرآن الحکیم فرمایا منو قرآن حکیم دی قسم ہے میرے پیغمبر فرماتے نے قسم اٹھانی ہے صرف اللہ دی قسم اٹھا نہیں تے چپ رہے ہاں البتہ قرآن پاک دی قسم اٹھانی چاہیے کیونکہ قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ دی کلام ہے اللہ دی کلام دی قسم اٹھانی چاہیے اور کیویں اٹھاواں گے ساڈے پنڈاں تھاواں دے اندر رواج ہے جدوں قرآن دی قسم دی باری آندی ہے تے قرآن پاک نوں ہاتھ اندر پھڑ کے کہندے نے میرے دی قسم ہے حضرات دے طریقہ مناسب نہیں یہ اندر چلے گئے گتا مخلوق ہے کاغذ مخلوق ہے سیاہی مخلوق ہے تے مخلوق دی قسم جائز ہے ایک کہو میرے اس اللہ دی کلام دی قسم پڑھو دی بھی لوڑ نہیں سامنے رکھ لو میں اللہ دی کلام دی قسم تے کئی آندے نے اور تو میرے پیسے دینے نے نہیں یار میرے نہیں دینے چل میں قرآن تے رکھ لیں یہ پتہ نہیں قسم دا کیڑا طریقہ سا کٹ لے قسم دا طریقہ زبان دا حلف ہوتا ہے نوے نوے طریقے میں شریعت کٹو اللہ اکبر حضرات ان باتیں توجہ فرما دے آیا نے اللہ دی کلام دی قسم جائز ہے کیونکہ کلام مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے مخلوق جو کسی دی قسم جائز نہیں کہ اپنے ماما دی قسم چک دینے پیواں دی چک دینے پتران دی چک دینے ایک دوجے دے سکتے اترک کے کہندے نے منو تیری قسم حضرات شرک ہے غیر اللہ دی قسم اٹھانا شرک ہے اس واسطے غیر اللہ دی قسم نہ اٹھانا جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دے نام دی اٹھاؤ نے تے چپ رہو اور باپ نو میں اگے چلا وا فرمایا ان
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مکمل بند کر دے، بالکل ہی کو بند کر دے. حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرما دیا کہ سکون ہو گیا کچھ. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ قاری صاحب تے لاؤڈ سپیکر تے پیتی نے بھائی. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے، فرمایا میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے سونے پیغمبر تسی صراط مستقیم پیغام سانو بالکل سیدھی لین تے ہو. ویکھ لو ایک شخصیت دنیا تے نظر آئی ہے جی اللہ گارنٹی دے رہا کہ سونے تسی بالکل سیدھی لین تے چلدے ہو. ہن حضرات دوسری شرط، دوسری قرآن پاک دی شرط جڑی مرشد دی کیڑی ہے او دے تے توجہ فرماندے نال یہ دوسری شرط ہے کہ وہ دی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہوئے. میرے دوستو پوری امت دے وچوں کوئی بندہ نہیں کہ جی ذات لوکاں دے واسطے نمونہ ہوئے. صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں مقدس ہستیاں نے لیکن انہاں دی ذات بھی لوکاں دے واسطے نمونہ نہیں. انہاں دا ایمان تے نمونہ ہے، انہاں دا ایمان تے نمونہ جی اللہ نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے اگر تسی اس طرح ایمان لے آؤ جویں صحابہ ایمان لے آئے گئے پھر تسی ہدایت یافتہ ہو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کہندے نے جویں صحابہ ایمان لے آئے اس طرح ایمان لے آؤ. صحابہ دا ایمان نمونہ ہے لیکن صحابہ دی ذات نمونہ نہیں. حضرات ذاکری نمونہ ہے کیونکہ میں شروع اندر دا چکیا ہاں مرشد ہوئے جی ذات نمونہ ہوئے کیونکہ مرشد کو لینا دین کہ مرشد نے کئی گلاں زبان نہ دسنیاں نے تے کئیوں نے اپنی ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے. ضرورتاں پوریاں کرن دا طریقہ میرے تے تواڈے واسطے دین بننا سیمپل بننا نمونہ بننا ہے. حضرات تو کیڑی ذات ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سونے محبوب پیغمبر لوکاں دے واسطے بہترین نمونہ نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے وچوں جدوں امیر المومنین نے بیت اللہ دی حاضری واسطے آندے نے تے بیت اللہ دا طواف کر لگے تے بیت اللہ دے چار کونے نے بیت اللہ دے انہاں چواں کونیاں نو برکت واسطے محبت نال ہاتھ لاندے نے استلام کردے نے چھوندے نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہندے نے امیر معاویہ دی تسی چاروں کونے چھوندے ہو جبکہ نبی پاک علیہ السلام رکن یمانی نو ہاتھ لاندے سن تے حضرت اسود دا بوسہ لیا کردے سن. بس دو کونے نے تسی چار نو چھوندے ہو. امیر معاویہ کہندے نے یار کی ہو گیا ہے تے بیت اللہ نا برکت والی چیز ہے جو میں چواں کونیاں نو چھو لیا تے کی ہے. تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. طریقہ نمونہ نہیں. آمینہ دے لال دا طریقہ میرے تے
تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ امیر معاویہ جی تسی امیر ہو، امیر المومنین ہو، تسی امیر المومنین ہو، پر تہاڈا طریقہ سیمپل تے نمونہ نہیں، سیمپل تے نمونہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ۔ سپیکر ناراض ہو گیا حضرات بات توجہ فرما دے گا دے بات توجہ حضرات میں بات کر رہا ہوں اللہ دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نمونہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر اسلام نے جڑیاں سب ضرورتاں پوریاں کرنیاں نے مثال دے طور تے میرے نبی نے کھانا کھانا ہے حضرت دے کھانا کھان دا طریقہ میرے تے تواڈے واسطے دین بنیا حضرت سہیل نے حضرت دے سون دا طریقہ میرے تواڈے واسطے دین بنیا حضرت دین تو جنگے نے حضرت دے جنگن دا طریقہ میرے تواڈے واسطے دین بنیا حضرت نے نکاح کیتے حضرت دا نکاح دا طریقہ میرے تواڈے واسطے دین بنیا حضرت نے نماز پڑھی ہے نماز دا طریقہ میرے تواڈے واسطے دین بنیا صلو کما رأیتمونی اصلی نمونہ ہوئے تاکہ پچیدہ سببی طور تے لوگانوں دے وے کہ جڑیاں اپنی ساتھی ضرورتاں پوریاں کرے دا طریقہ لوگاں واسطے دین بن جائے حضرات دوسری سمت بھی بدل جائے تم و اکمل اگر پائی گئی ہے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پائی گئی حضرات مرشدیاں سفتہ میں اسے واسطے اسی کیا کرنے ہیں کرو دوستان دے ملازہ وطیرے سنو آنکھ دینے وحابی بے پیرے اینانو کتے ملنی ٹوئی نہیں کیونکہ اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں میرے دوستان دا غلط بیانے سنو کن لا کے ایسانڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے سانڈا پیر لوگو پیران دا پیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلا دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلا دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی ہاں مرید اس دیتے او ساڈا پیرے کئیاں دی نظر چو پھیرے سائی نہیں لیندی ساڈی ہور کدھرے نظر ہی نہیں پیندی سانو سونے ورگا تے دسدا کوئی نہیں ساری دنیا تے جسدا کوئی نہیں اسی کوئی نہیں کردے اضافی سانو ساڈا پیر کلا ہی کافی بہتے پیراں والے ہو ویرو پر آؤ جے انجدہ کو ہے تے سانو دکھاؤ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ جے لب دائے کوئی تے لب کے لے آؤ تاڑے پیر و مرشد جندے بھی نے سارے
ساڈے پیر دی جُتیاں دے اتوں دی بارے ساڈا پیر سارے جہان نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے مرشد پاک نے حضرت پاک تے توجہ فرما دے جایا نے ساڈے مرشد پاک دی میں تعریف تواڈے سامنے کر رہا پہچان تانوں کرا رہا مرشد دی آئیے ذرا میں تیسری نشانی تیسری شرط کرا مرشد پاک دی فرمایا تیسری نشانی کی ہے مائک دا مسئلہ اچھا چلو ہو جاتا مشیرے دی حضرات توجہ فرما دے لایا جے توجہ میرے دوستاں تے ویرا میں عرض کر دیتا تیسری شرط کی ہے مرشد پاک دی جی ساری دی ساری زندگی ایبا تو پاک ہوئے حضرات میں لیا پوری دنیا دے وچوں کوئی ایسا بندہ جی ساری دی ساری زندگی ایبا تو پاک ہوئے ایک ہستی نظر آئے گی وہ کیڑی ہستی ہے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نظر آئی ہے سونے محبوبہ تواڈی لان نبوت تو پہلی زندگی تے تواڈی لان نبوت تو بعد والی زندگی اساں ساری دی ساری زندگی ایباں تو پاک بنا دیتی ہے کسے ایب نو تواڈے قریب آن دیتا ہی نہیں حضرات میرے پیغمبر دا بچپنا بھی پاک ہے حضرت دا لڑکپن بھی پاک ہے حضرت دی جوانی بھی پاک ہے حضرت دا بڑھاپا بھی پاک ہے نہ گڈی پتنگا غبارے نفاخے نبی پاک دا بچپنا نہ گڈی پتنگا غبارے نفاخے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے ایتھے کی ہے کوئی میرا برا محسوس نہ کرے ہونتے انٹرنیٹ دا دور ہے انٹرنیٹ کھولو اوتھے سرچ کرو گے پرساں دے اشتہار کٹو گے تے تانوں مختلف اشتہارات تے ملے گا فلانے بابا جی دا فلانے مرشد تے پیر دا عرس ہے اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے لنگر ہوئے گا اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے چادر پوشی ہوئے گی اور اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے رچ تے کتے دی لڑائی ہوئے گی اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے کتیاں دی لڑائی اینے ٹائم تے اونٹاں دی لڑائی اینے ٹائم تے مرغیاں دی لڑائی لیکن مرشد پاک جڑا حقیقی مرشد ہے جڑا سچا مرشد ہے اوریجنل مرشد ہے جینوئن مرشد ہے جڑا سچا مرشد ہے او کی کہندے نے قرآن پاک نے کہا دیتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس مرشد پاک جڑا اللہ دی رحمت بن کے آئے نے اس مرشد پاک نے کہا دیتا ہے جانوراں نو آپس اندر لڑا کے تے انہاں تے ظلم نہ کریا جے سدیاں نو آپس دے اندر نہ پڑھایا جے ڈگیاں نو آپس دے اندر نہ لڑایا جے مرغے نہیں لڑانے کبوتر نہیں اڑانے مرغے نہیں لڑانے اس طرح اور کتے نہیں لڑانے تے وچ کتے دیاں لڑائیاں نہیں کرانیاں آج سچا مرشد پاک
کتے نک نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے نہ صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے میرے پیغمبر اسلام نے فرما دیتا ہے ایک مرتبہ دیکھیا مدروتی روایت کتاب الادب دی اندر ایک مرتبہ حضرت نے دیکھیا کبوتر اڑتا جا رہا تو دے پیچھے کبوتر باز اسنا نظرہ اوپر نو کریاں تے دوڑتا جا رہا ہے آپ فرماتے نے شیطان شیطان دے پیچھے جا رہا ہے شیطان شیطان دے پیچھے جا کبوتر باز بھی شیطان کبوتر بھی شیطان تسی کہو گے چلو کبوتر بازا دے جرم ہویا کبوتر دا کی جرم ہے شیطان کوئی جنس نہیں شیطان وصف ہے جانور چاہے تاوی شیطان بندے میں چاہے تاوی شیطان جنہ میں چاہے تاوی شیطان شیطان شیطانی شرارت اے شیطانی اے وصف ہے وصف اس میں کبوتر دینا اڑیا کا دیواتے اڑیا یہ پیچھے پیچھے کبوتر باندھنے تے کبوتر بھی کتے اڑدا جا رہے حالانکہ کتوں دی نظر تھلے ویلا دھیان پہ پیندا میرا مالک مینوں اڑانا چاہتا ہے پیا ہن کبوتر شیطان دے آنکھیں لاکے تے اڑ رہا کیونکہ کبوتراں نوں ہلایا ہوندا گڈایا ہوندا ہے ایتھے لوگ کپڑے دا اشارہ کردا ہے ہتھاں دا اشارہ کردا تے اڑدا جا رہا ہے جدوں بٹھانا ہوندا ہے کبوتر نوں پتہ چلدا بڑی بلندی تے پرواز کر رہا ہے ایتھے لوگ کبوتر ہوش اڑدا نوں پتہ چلدا میرا مالک مینوں بلا رہا ہے کبوتر دے آنکھیں لگ رہا اے وی شیطان تے او وی شیطان حضرات کبوتر بازی تو روک لیا جے شیطانی کام ہے اور میرے پیغمبر کبوتر بازی کرنی تے بڑی دور دی گل ہے لوکاں نوں کبوتر بازی تو روک دینے سنن نبی داؤد سنن مستدرک حاکم دی اندر کروائے حسن سند دے نال نبی پاک اسلام فرماندے نے لوکو گناہ کرنا تے بڑی دور دی گل ہے میرے دل اندر کبھی گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں ہویا سوائے دو مرتبہ دے گناہ کیتا نہیں بس خیال ہی آیا اور تساں سارے اس گناہ وال دھیان کرنا ہے کیڑا گناہ سی کیتا نہیں بس خیال ہی آیا تے اللہ نے بچا لیا آپ فرماندے نے میں مکہ مکرمہ دے پہاڑیاں تے بکریاں چرا رہا کیونکہ صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ نے ہر نبی تو بکریاں چروائیاں بکری سب تو زیادہ ستاؤن والا مال تاکہ نبی بکریاں چارے تے نبی نو مشق ہو جاوے اعلان نبوت تو پہلا بکری نو ادھروں موڑو ادھر جا پیندی ہے ادھروں موڑو ادھر جا پیندی ہے ستان والا مال اے چنگا ستائے تے نبی نو مشق ہوے جویں بکریاں دے ستان تے برداشت کردا سی قوماں میں اس تو بھی زیادہ ستان ہے برداشت دی مشق ہو جاتی اللہ اکبر حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا دے بات توجہ کر دے رہا دے میرے پیغمبر ارشاد فرما دے نے میں بکریاں چار رہا تے میرے نال دے چرواہے بھی چار دے نے میں انہاں نوں کہہ دینا وا اگر تسی میریاں بکریاں دی راکھی کرو تے میں جانا مکہ مکرمہ دے اندر جانا تے اوتھے فلانے سردار دی بیٹھک دے اندر اوتھے گلوکارا آئیے اوتھے لونڈیاں گانے گاندیاں نے اوتھوں میں بھی دو چار بور یاد کر کے آ کے تم سنا دینا وا او کہندے نے بلے بلے کمال دی گل ہے کیونکہ نبی پاک نو اللہ نے آواز بڑی پیاری عطا فرمائی سی پتا جے نبی پاک قرآن پڑھ دے سن تے کافر چھپ چھپ کے سن دے سن تے جنہوں کافراں دے سرداراں نے کوئی ویکھیا ہوئے تو کرنے ہیں کہندا یار دسی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھن دے سننا ہے مزہ بڑھا رہے ہیں میرے نبی نو اللہ نے بات بڑی بخشی ہے تے نبی
پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر آئے. مکہ مکرمہ داخل ہوئے, ایک مقام چو شور دیا سنیا. فرمایا کی گل ہے اے جی شادی والا کرے تھے گلوکارا آئیے گانیاں دا شور لگن والا ہے. کہندے نے چلو اتھو میرا مقصود و مطلوب مل جائے گا. میں اتھے ٹھہر جانا وا. گلی اندر پتھر پیا, مینوں تھکن محسوس ہوئی, میں بیٹھ گیا. ہولی ہولی میرا جی چایا میں لیٹا. میں لیٹ گیا تے نیند غالب آئی. ستیاں ستیاں رات ہی لنگ گئی. میرے اللہ نے میرے اس گناہ تو انج بچا لیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے انج پاک رکھے ہیں. لیکن دسنا کی چاہنا ہے تو ثابت ہو گیا میرے پیغمبر نے گانے گاؤں تے سنن نو گناہ کیا ہے. کی کیا ہے؟ سارے بولو, خاص کر ینگ طبقہ جڑا سینچ بیٹھا ضرور بولے. گانے سنن نو گانے گان نو نبی پاک نے کی کیا ہے؟ گناہ. گناہ ایتھے کرا مان لو گناہ تے جے پھر بھی نہ چھڈو گے تے قیامت نو انج تواڈے سامنے لکھیا آ جانا. آ ویکھ تیری زبان کہن رہی سی نا کہ گانا سننا گناہ ہے, چل چھتراں نو تیار ہو جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات اور بات توجہ کر دے گا جے اللہ دے سونے پیغمبر اسلام نو اللہ نے محفوظ فرما لیا ہے. حضرت دیلان نبوت تو پہلی زندگی بھی پاک ہے تے بعد والی بھی پاک ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اللہ رب العالمین نے سونے پیغمبر دی ساری زندگی گناہاں تو پاک رکھی, عیباں تو پاک رکھی. اسی واسطے تے نبی پاک نے جو اعلان نبوت کیتا اپنے آپ کو لوگوں دے سامنے پیش کیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں 40 سالہ زندگی تواڈے وچ گزاری ہے. کہو جا پایا جے تانوں سمجھ نہیں آندی مینوں کہو جا پایا جے تے سارے کہندے نے ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تیرا ایک مرتبہ نہیں بار بار تجربہ کیتا ہے. تینوں جدوں بھی ویکھیا سچائی ویکھیا. ایتھے دشمن گواہی دے رہا ہے. دشمن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی عیباں تو پاک ہے. اور مرشد دی پوری صفت جڑی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے یہ بدرجائے اتم و اکمل صفت پائی گئی تے ساڈے مرشد پاک دی اندر پائی گئی. اور چوتھی شرط بھی سندے جانا جے, چوتھی شرط توجہ فرماندے جانا جے کہ مرشد ہوے جڑا نات کے بھائی ہوے, کیونکہ نہ بھائی تو بغیر بولے کتے نہ کتے مسئلہ دسن میں بندے نو غلطی لگ جاندی ہے, لگ جاندی ہے, لگ جاندی ہے, غلطی لگ جاندی ہے. صحابہ اکرام پوری امت دے وچوں افضل تے اعلیٰ, انہاں چوں حدیبیہ والے اعلیٰ, انہاں چوں بدری اعلیٰ, انہاں چوں 4 خلفائے راشدین اعلیٰ حضرات اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ خلیفہ راشد نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہاں دے کول پوچھیا گیا حج تمتو، انہاں کیا حج تمتو نہیں جائز نہیں کرنا؟ سکا بیٹا عبداللہ اٹھیا کہندا لوگو شریعت میرے محمد تے نازل ہوئی ہے، میرے ابو تے نازل نہیں ہوئی، تے میرے نبی نے کیا دیتا حج تمتو کرو جائز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ کیڑی شخصیت نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے عمر دی زبان تے حق رکھیا ہے۔ حق یہ مطلب ہے اینی اللہ نے شان دیتی ہے پر وہی نہ نہیں بول دے، پھر بھی کتے نہ کتے غلطی لگ گئی۔ تے انہاں دی خوبی ہے سی اللہ نے حق اے رکھیا سی جتھے غلطی لگ گئی کسے دسیا فوراً من لیندے سن، حق والے پاسے آ جاندے سن۔ اللہ نے عمر دی زبان تے حق رکھیا ہے۔ حضرات اور اینی شان والے نے وہی نہیں پتر دی مسئلہ دسن اندر غلطی لگ گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بھی غلطی لگ جاندی ہے، غلطی لگ گئی ہے۔ حضرات تو توجہ فرماندے جانا جے غلطی انہاں نوں لگ گئی، غلطی کی لگی ہے؟ ایک مقدمہ انہاں کول آ گیا ہے، دیکھو جی 6 مہینیاں دا بچہ پیدا ہو گیا ہے جی، 6 مہینیاں میرے بچہ کیویں پیدا ہو سکتا ہے؟ چلو ستمایا تے گل من لئی تے بچہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے محسوس کیتا کہ اس بی بی نے بدکاری کیتی ہے، انہاں نے اے تے رجم دی حد دا حکم جاری کر دیتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ جاندے نے، فرماندے نے نہیں نہیں، قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے کہ حمل دے تے رساب دے 2.5 سال نے، ہن 2.5 سال کنے بندے نے 3 مہینے بندے نے، تے 3 دے وچوں والدات یرضعن اولادہن حاملین کاملین، 2.5 سالاں دے وچوں 2 سال 24 مہینے کڈو تے باقی کنے رہ گئے؟ 6 مہینوں کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے علی جیسا بندہ سڑوے رکھے آئی جنہیں حق دی طرف سانو پلٹا دیتا ہے، غلطی لگ گئی۔ حضرت عثمان تے وہی نہیں اتر دی غلطی لگ گئی ہے۔ حضرات انہاں تو اونچیاں کیڑیاں شخصیتاں نے امت دے اندر، انہاں تو اونچے کڑے شان والے نے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی شان والے حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان دے اندر خارجیاں نو اگلا کے ساڑ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اگر میں اوتھے ہوندا تے میں علی نو اگ نشی لان دینی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے نو جائز نہیں کہ کسے نو اگ دا عذاب دے وے۔ اب تسی بھی سن لو اونڈا یا کھکھرا ساڑن والے ہو، کوئی کیڑیاں بھی کھڑتے اگ لا رہا ہے، کوئی شہد دیاں مکھیاں نو اگ لا رہا ہے، اللہ تو علاوہ کسی نے اجازت نہیں کسی نے اگ دا عذاب دے وے۔ اور بڑے طریقے سپریواں بڑیاں آ گئی ہیں، نہیں تے ڈیزل پھوارا مار ہوتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات اور بات را توجہ فرما دے گا دے بات دے توجہ دسنا چاہنا وا حضرت علی تے وہی نہیں اتر دی، حضرت علی تو بھی غلطی ہو گئی۔ ایک ہے گناہ، ایک ہے کتے پلے کھا لگ جانا، غلطی لگ جانا۔ صحابہ نو اللہ نے گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ دسن اندر کتے غلطی لگ سکتی ہے، کیوں؟ انہاں تے وہی نہیں شروع کرتی، اور انہاں دا کمال سی جدوں کو دسدا سی نا تو غلطی لگی فوراً حق دی طرف رجوع کر لیندے سی۔ حضرات اور بات تیرا توجہ فرما دے جانا دے میرے دوستاں تے ویراں میں دس دیتا کہ جڑا وحی تو بغیر بولے گا انہوں غلطی لگ جائے گی۔ حضرت عمر وحی تو بغیر بولے تے غلطی لگ جاوے، حضرت عثمان وحی تو بغیر بولے تے غلطی لگ جاوے، حضرت علی بولے وحی تو بغیر تے
سید وحید تو بغیر بولے غلطی لگ جاوے جنہ پیراں دیاں تو بیعتاں کیتیاں نے انہاں تے کیڑی تھئی اتردی ہے انہاں نوں کیوں نہیں غلطیاں لگدیاں جنوں غلطی لگ جاوے مرشد نہیں کیونکہ مرشد نے لوکاں نوں سیدھی لین تے پانے جدوں آپ ہی غلط ہوے گا تے لوکاں نوں سیدھی لین تے کیویں پا لوے گا مرشد ہوے جڑا غلطیاں تو پاک ہوے جی داول غلطیاں تو پاک ہے اور ایک ہی ذات ہے میرا محمد پاک ہے رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دعوت ترجمہ کرنا دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال اسا مرشد منیا ایسا ہے اسا مرشد منیا ایسا ہے کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے نہ وہی الہی بولدا ہے الہی الہی بولدا ہے حق دے موتی رولدا ہے الہی الہی بولدا ہے حق دے موتی رولدا ہے اودیاں یہاں تیرے مٹ گئے ہویا چانن بے مثال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری ہے اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال حضرات چارے دیاں چارے شرطاں قرآن دیاں ایکو ہستی اندر پائیاں گئیاں نے او کیڑی ذات ہے میرا تے تہاڈا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال سپیکر نہ زور نہیں چلتا اور جب میں زور لانا نال ہی ناز ہو جاتا ہے حضرات ذرا توجہ فرما دینا جو توجہ ہن کی کرا زور لانا پیندا پوائنٹ کو بیان کرنا پیندا اللہ اکبر حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دینا جے بات تے غور کر دینا جے یہ چار شرطاں میں عرض کیتیاں نے مرشد پاک دیاں میرے دوستاں تے ویراں تینوں عام اجازت تے چارے شرطاں جدے پائیاں جاندیاں مینوں اپنا مرشد بنا لے بیعت کر لے لیکن تینوں کوئی نہیں لبے گا کوئی نہیں لبے گا پھر اسی تینوں دعوت دیاں گے ساریاں نوں چھڑ دے میرے محمد دا مرید بن جا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم تینوں اسی آلہ وال بنا رہے ہیں یا تو آلہ چھڑ کے ادنیاں وال آلہ چھڑ اللہ نے آکھیا سی نا بنی اسرائیل نو کام کار کوئی نہیں کرنا کام کار کوئی نہیں کرنا ویلے رہو نہ تو کھانا غم دے گا اللہ کھاؤ گے کھائیں گے ہم کھاؤ ویلے من سرمایا تو نہ کیا دیتا نہیں ساڑھے وارث نہیں ہوتا آکھ گئے ہاں ساڑھے وارث نہیں آکھ گئے ہاں ان کر سانو نہ کوئی زمین دیاں یا سبزیاں سبزیاں نے نہ کتے ساگ ہے کتے لسن ہے کتے پیاز ہے سانو تے ہو رہی چیزاں دے اللہ نے کہا جاؤ مرنے ہو اور جاؤ اللہ چیز چھڑ کے دے ادنا منگن دے اور یا تسی سیانے ہو کے سونے نبی اللہ نو چھڑ کے دے ادنا پیر پڑھن دے ہو تو انہوں کیڑا سیانہ کہے گا ہاں یا پھر میں شرطاں پر پہ چارے بخاؤ کیڑے پیر بیچنے اچھا چلیے تھوڑا جا کے چلیے اب تو ہم جنیے میں شرطاں نکھیڑ کے بیان کرن دے ہیں ذرا قائم ہو کے سنیا جے میں بات بھی سن بھی لینے آنے پہ کوئی یاد بھی کرن دے ہو کہ ویسے ہی زبان دا چسکا ہی لین دے ہو انہوں یاد کرو تو سا
آگے لوگوں تک سنانے کہو انشاءاللہ لوگوں کو تساں سنانیاں نے شرطاں جے کتے پلیکھا لگن لگیا تے میرا نمبر لے لیا جے بیلیاں تو مینوں پھر فون کر کے پوچھ لے تے میں پھر تو دس دیاں سارے مبلغ بنو سارے مینوں پتہ ہے کئی جگہ جتھے تانوں تبلیغ دا موقع ملتا سانوں نہیں اتنے موقع ملتا کرو تبلیغ لوگوں کا ذہن بناؤ کیونکہ دین تو بہت دور کیتا ہی نہ لوگ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات توجہ فرما دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں تواڈے سامنے پیش کر لگا وا اس تو پہلے میں ایک بات تواڈے سامنے کر دینا وا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ لاکھ تو تعداد ہوئی ہے صحابہ دی حضرت دی وفات تو بعد صحابہ دنیا دے اندر پھیلے نے کوئی یمن چلا گیا کوئی شام چلا گیا ایران چلا گیا ایران چلا گیا وہ ساڈے ملتان تک آیا سندھ شہر ٹھٹھے تک آئے صحابہ آئے نے حضرات زمین دے کونے کونے تے آئے نے لیکن میں ساری دنیا دے علماء کرام تو ادب نہ عرض کراں گا میں سارے مشائخ تو عرض کراں گا میں پیراں دے مرشداں تو عرض کراں گا کہ اللہ واسطے مینوں ایک روایت ثابت کر دیو صحیح سند دے نال میں شرط نہیں لاؤں کہ سیاستاں جو بخاؤ میں کہنا حدیث دیاں جنیاں کتاباں نے جنہاں محدثین نے بالاسانید مدون کیتا ہے انہاں ساریاں جو کسے دے وچوں دکھا دیو حضرات چلو اے بھی شرط ڈانا وا مینوں تاریخ دیاں کسے کتاباں دے وچوں صحیح شرط نہ دکھا دیو مینوں سیرت دیاں کتاباں دے وچوں کسے کتاب جو صحیح سند دے نال دکھا دیو نبی پاک دے سارے صحابہ دے وچوں کسے صحابی نے کسے علاقے میں جا کے لوگاں تو پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوے دس دیو ایک روایت پیش کرو ایک روایت پیش کرو ایک روایت تواڈے نال سارے پیراں نال نبی دا ادنا صحابی اعلی تے افضل ایک ادنا جڑا صحابہ جو ادنا شان ہے حالانکہ سب دی شان بڑی لیکن صحابہ درجہ بدرجہ شان سارے کٹھے کر لے صحابی دے رتبے بھی پہنچ سکتے لیکن صحابہ کرام جو ایک نے لوگوں تو پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے کرغیب تے پیش کرو جدو انہاں نہیں کروائی تے تواڈے تے نویں نہیں آ گئی اللہ اکبر فتوی تے لگنے نے پیراں دا منکر بالکل میں منکر میں ان کو پیر مننا جڑا اصل پیر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں عزت احترام ہر ایک دا کراں گا لیکن مرشد ایکو ذات حضرات ان باتیں توجہ کر دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر دیتا ہے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دی ایک حدیث پیش کرنا گاواں طبرانی اوسط دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنوں آپ دی زندگی دا آخری بت والا دن آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے غسل فرمایا بخار سی نا غسل دے نال بخار افاقہ ہویا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افاقہ جس ویلے ہویا تے آپ دو صحابہ دے کندھیاں تے ہتھ رکھ کے مسجد دے وچ آئے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا او دے آخر تے میرے نبی نے جو فرمایا ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے وہ لفظ اردو ترجمہ کر کے تے رحمت للعالمین دی کتاب دے اندر نقل کر دیتے نے سیرت دی کتاب دے اندر نبی پاک فرماندے نے میرا سلام تانوں بھی ہوئے تے انہاں لوکاں نوں بھی ہوئے جڑے اسلام دے ذریعے میری بیعت میں داخل ہوئے نے حضرات میرے نبی فرماندے نے اسلام دے ذریعے میری بیعت وچ آئے نے ہن بیعت کی ہے بیعت دا معنی اقرار بیعت دا کی معنی ہے اقرار ابار والے ساتھی بزرگ بھی بولیا جی بیعت دا کی معنی ہے اقرار تسی کئی چیزاں خرید دیو مثلا تو زمین خریدی میں پوچھنا زمین ٹھیکے لئی لے کے بے لفظ چلتا ہے نا ہن بے کی
زمین فروخت کرنے والا خریدن والا دونوں رجسٹرار کے سامنے گئے. رجسٹرار یہاں تو اقرار کروا ہے. ہاں جی بزرگو تسا زمین بیچی ہے, ہاں جی اینے پیسوں دی, ہاں جی تسا خریدی ہے. ہوں اقرار کا نام ہے بے. ہوں سمجھ آئی رہے کہ نہیں؟ اسے لفظ بے با یا عین یہ دو تال آ دیو تانیس دی بیعت. حضرات بیعت دا مانے اقرار. کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھتا ہے اقرار کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں اقرار کرنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, صرف اللہ اللہ الہ ہے. واشہد ان محمد رسول اللہ, میں اقرار کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے قاصد نے, اللہ دے پیغام رسانے, اللہ دے پیغام رسانے, اللہ دے سنیہا دین والے نے. اور نبی ہم نے اقرار کر لیا تے اقرار کا نام بیعت. بھائی سیج بیٹھے ہو, میرے تہاڈیاں آوازاں بھی آ رہی نے کیونکہ تہاڈے میں منہ والے اشارے ویکھن ڈے ہاں. دکھ دی گل ہے, سیانے بیانے ہو کے قرآن کی بیان ہو گیا تو اپنی پہیاں کیوں سدیا جی علماء نے؟ بچے ہوں تو میں کہا بچے نے, میں بڑی دیر کا دیکھن دیا تھا. اللہ اکبر. یا قرآن کی مدرسہ کا ادب بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام دے صحابہ جدو نبی پاک دی مدرسے اندر بیٹھ دے حدیثاں سن دے این جو ناسی دی میں شراط پرندے بیٹھے تو ہمیں میں اس سے پیغمبر دی حدیثاں سنا رہا تسی ایڈا ہی غور کری ہوں گے ہو. اتنا ہی تکبر ہے کہ تمہیں پیغمبر کی حدیث بھی چنگی لگتی. خدا واسطے مزاج بدلو اپنے. ایڈا طریقہ آ گیا سارے جلسے اتھے ٹولی بہ گئی کو اتھے بہ گئی, غلط طریقہ ہے. میں سوچ گیا ثواب دی میں گناہ نہ کٹیا ہے. ہاں جی توجہ, میں کوئی تمہیں چغل بازی کر کے تھوڑا ٹائم ایک منٹ ضائع نہیں کر رہا, میں دلائل دے رہا. توجہ فرمایا ہے حضرات ربات دے توجہ کریا نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب پیغمبر صلی وسلام نے فرما اور میں سونے پیغمبر کی حدیث پیش کی دی ہے. فرمایا جڑا کلمہ پڑھ کے میری بیعت لے جاندہ ہے, جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں حضرت دی بیعت کر لئی. جڑا بیعت ایک دی کر کے نال دجے دی بیعت کرے ایک اصول ہے. پہلے دی بیعت آٹومیٹک ٹوٹ جاندی ہے تے پہلے دی بیعت ادوں توڑی دی ہے جب دے اندر کوئی نقص تے عیب نظر آ رہے. تے میرے بھراؤ میں پوچھنا جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے حضرت دی بیعت کر لئی پھر کسی اور پیر دی بیعت کی تھی, کیڑا نقش تساں نبی وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی, نسبت توڑ سنے دے ولو غیر دے نال جوڑی. آپ ادھر غور کر لیں. ایک پاسے کو بندہ کہتا ہے تو کدا مرید ہے, وہ کرے گا میں مدینے والے نبی پاک اسلام دا مرید ہاں. تجھے پاسے کو بندہ کہے میں گجرات والے دا مرید ہاں. آپ ہی فیصلہ کر لیں نسبت تیری بہتر یا مدینے والے دی بہتر. اور پیارے آپ کہڑے پاسے ٹور پہ ہیں؟ یہ بھی اعلیٰ نسبت چھٹن نہیں ہے, ادنا پیچھے چلنا نہیں ہے. عزت کار ہر ایک دی عزت کار. نہیں مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا اسی دے مرشد پڑھنے ہیں دین لین واسطے. یہ تو دین سنی دے تے دین سننے واسطے بیعت دی لوڑ نہیں. قرآن پڑھو ذرا 14واں پارہ سورہ نحل. اللہ فرماندے نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. فرمایا جڑے مسئلے دا تانوں نہیں پتا اہل علم نو پوچھ لو. اہل علم نو کسی ایک نو نہیں, ایک نو مسئلہ پوچھ لو, دوجے نو پوچھ لو, تیجے نو پوچھ لو. ایتھے کتھے آیا کہ ایک دی ہی بیعت کرو بس وہ تو ہی پوچھ رہے.
علم نو پوچھو، ایک نو نہیں پتا چلیا دوجے نو پوچھ لو، تیجے نو پوچھ لو۔ تے پوچھنا کیویں نے؟ کتاباں دی دلیل نال، اے نہیں مرشد جی پیر جی عالم جی قاری جی آ مسئلہ کیویں میں ایویں میں نہیں، پھر بینات والزبر۔ حضرت جی دلیل دیو کتھے وے؟ حضرت دلیل دیو۔ تے کتاباں کیڑیاں نے؟ دنیا تے بڑے فتویاں دیاں کتاباں نے، کتاباں کیڑیاں نے؟ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ ثابتین فضل اعلی نعمت کان اہل ایمان۔ ایک قرآن محمد دو چار سرور دعا جہانا، جسم تو میں ایک ہاتھ آیا انہیں پایا سب خدایا، دعا دا دامن پڑیا پھر رحمت چڑیاں لایا۔ حضرات کتاباں کیڑیاں نے؟ قرآن تے حدیث، یہ دے حوالے لینے نے، یہ دلیلاں نال مسئلہ پوچھنا تے دسنا۔ حضرات بات تھوڑی اگے کر کے تے بات ختم نہ مکاواں، اگر ہوگی بیعت دی، یہ نبی پاک علیہ السلام دی جو بیعت کر لیے پھر ہوراں بیعتاں دی لوڑ ہی نہیں۔ چار قسم، کل کنیاں بیعتاں نے؟ آواز پڑھو شیر چوڑی چاہیے۔ کل کنیاں بیعتاں نے؟ چار۔ نمبر ایک، پہلی بیعت جنہوں بیعت اسلام بھی کیا جاندہ ہے اور بیعت سما اطاعت بھی کیا جاندہ ہے۔ یہ بیعت صرف نبی پاک دی ہے بس۔ اگر نبی پاک تو علاوہ کسی اور دی بیعت کرو گے پھر اللہ ہمارا سما اطاعت نہیں، وہ دا معنی ہوئے گا بیعت تقلید، اور یہ شریعت اندر حرام ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ بیعت سما اطاعت صرف نبی پاک دا ہے۔ کی مطلب؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، گل کرتے میں قرآن تے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جو تانوں تعلیم دے وے قبول کرو، تے جتوں میرا سونا تانوں روک دے وے اتھوں روک جاؤ۔ حضرات اے بیعت صرف آمنہ دے نال دی ہے، کسے اور دی جائز نہیں۔ اور اے ہوئی بیعت پیری مریدی دی کروائی جاندی ہے۔ پیر بیعتاں جدو کرواندے نے، کہو جتھے ٹوراں گا ٹرے گا، جتھے موڑاں گا مڑے گا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، اینڈ تے قصہ مشرے وے جتھے ٹوراں گا ٹرے گا اقرار کر، جتھے موڑاں گا مڑے گا۔ آج بیعت اے پیری مریدی دی، اس بیعت نو کیا جاندہ ہے بیعت تقلید، اور شریعت اندر حرام ہے۔ کیوں؟ یہ بیعت صرف آمنہ دے نال دا حق ہے۔ جیڑا نبی پاک تو علاوہ کسی اور نو پیر مسلمان کے بیعت کرتا میرے پیغمبر دا حق چھین دے، یار تیرا تے میرا کو حق چھینے تو انہیں بڑا ظالم ہے، تے جڑا نبی دا حق چھینے۔ چار بیعتاں، پہلی بیعت دسی ہے، دوسری بیعت ہجرت، یہ فتح مکہ تک سی بس۔ ہجرت ہے ہن بھی کر سکتے ہو، لیکن بیعت ہجرت ختم فتح مکہ تو بعد۔ تیسری بیعت جہاد، اج بھی اگر کفر اسلام دی کدے جنگ لگی ہے، سیاسی نہیں بلکہ جنگ ہوئے جڑی اللہ دے دین دے غلبے دے واسطے ہوئے، حضرات تو جنگ واسطے جڑا مسلم مجاہد جاندے ہیں اوتھے مجاہداں دا امیر اعلان کردا ہے مر جاؤں گے واپس نہیں جاواں گے، کرو بیعت، اے بیعت قیامت تک جاری ہے۔ چوتھی بیعت، بیعت خلافت، تسا پورے اپنے ملک تک امیر مقرر کرنا، خلیفہ حاکم، جڑے تواڈے علاقے دے چیدہ چیدہ بندے
کہ جنہاں دا لوگ کہنا مانتے ہیں اور چیدہ چیدہ بندے اقرار کرن کہ سانو فلانا حاکم امیر منظور ہے اور شریع اصولوں نو سامنے رکھ کے بیعت خلافت لو آج 4 بیعتاں انہاں تو علاوہ میرے 5ویں بیعت ثابت کر دیو. ہاں یہ قسموں تے بنا سکتے ہو علیحدہ علیحدہ قسماں دیا لیکن 4 بیعتاں تو علاوہ کوئی بیعت دیو اور انہاں چوں جڑی بیعت اسلام بیعت سماعیدات یہ بیعت جن پیری مریدی دی کہہ رہا صرف آمنہ دے لال دا حق کے آمنہ دے لال تو علاوہ جدوں کو سماعیدات دی بیعت لگے گا وہ بیعت شریعت اندر جائز نہیں. حضرات اور باقی عرضی دی میں کسی دے مسلک نو چھیڑیا نہیں کسی دے میں ہٹ نہیں کی میں نے اپنا تعارف کرایا کہ ساڈا مرشد کون ہے لوکی سانو بے پیرے کہندے نے میں انہاں نو دسیا کہ ساڈا مرشد پیر کیڑا ہے. حضرات ساڈا مرشد ہے اودے تے سانو بڑا فخر رہے گا کہ امان ہے فخر وزیراں تے کہ دولت والا امیراں تے کہ شوبت بازاں پیراں تے نہیں بننا انہاں سہارا ہے ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے اودے بنا نہیں گزارا ہے ساڈا فخر بیو ساڈا مان بیو. کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈا فخر بیو ساڈا مان بیو ساڈا دین بھی او ایمان بیو ساڈا دین بھی او ایمان بیو جنہیں دین سنایا سارا ہے ساڈا مرشد کامل دلارا ہے ساڈا سبیر ساڈا مبی ساڈا مدنی بنا نہیں گزارا ہے ساڈا بے جان دی لوڑ نہیں ساڈے مرشد وچ کوئی تھوڑ نہیں. بے شک کہہ دیو نابے تے او جا کے بیعتاں کرے جس اپنے پیر میں سانوں کو کسی قسم دی کمی نظر آوے. سانوں تے اپنے مرشد کسی قسم دی کمی نظر آئی نہیں آنی بھی نہیں. ساڈا بے جان دی لوڑ نہیں ساڈے مرشد وچ کوئی تھوڑ نہیں آیا اے ہو جا کوئی ہور نہیں آیا اے ہو جا کوئی ہور نہیں جنہیں دین سنایا سارا ہے ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے اودے بنا نہیں گزارا. زندگی رہی چونکہ تسی شام دے بیٹھے ہو زندگی رہی پھر اللہ نے سنا کر کے موقع دیتا تے یاد تساں کرانا ہے پھر میں دساں گا تسی ہن تواڈے ذہن سوال ہوندا ہوئے گا جدو اسلام نے شرطاں دس دتیاں نے تے پھر لوکاں اور پیر مرشد بنائے کیوں بنائے او دے اسباب کی نے کیوں بنائے او دے اسباب کی نے وجوہات کی نے انشاءاللہ جدو ہم میں کسی پروگرام تے آیا یاد تساں کرانا ہے تے بیان میں کراں گا تے انشاءاللہ اپنے نال 5 10 بندے لے کے آنے نے انشاءاللہ لوگ جے بیٹھے ہوں جدو میں کتنے آواں نا دلیر ہو کے سنیا کرو کوئی نہیں ہوتا اسی کسی گال کر رہی ہے برا بولے ہیں اپنے مرشد کا تعارف کرایا ہے ہر ایک حق جمہوری ملک ہے. اس واسطے بھائیو انشاءاللہ زندگی نہیں پھر میں وجہ دساں گا اسباب دساں گا لوگ آخر کیوں پیر پڑھن تے مجبور ہوندے نے انہاں مجبوریاں دا حل کی ہے. ہن میرے بیان دے کسے جملے حوالے تے کسے میرے غیر بھائی دے دوست اندر کوئی شک اشکال پیدا ہویا ہوئے کھلے دل سوال کر سکتے ہو تاکہ میں جواب عرض کراں. کسے میرے بھائی دے ذہن اندر کوئی اشکال کوئی اعتراض کھلے دل کر سکتے سوال. کسی کا کوئی سوال ہوئے کسی قسم کا سوال کر سکتے. میرے بھائی جان نے عنوان تو ہٹ کے سوال کیتا چلو کوئی بات نہیں
وہ کہتے ہیں سیاستہ کی جی چھٹی کتاب ہے نا وہ کون ہے؟ ابن ماجہ ہے، موتا امام مالک ہے، نسائی ہے. بعض نے نسائی تے خیر اختلاف بڑا گھٹ ہے یہ سیاستہ دی صرف دو دا اختلاف. بعض لوگ کہتے ہیں موتا امام مالک ہے چھٹی کتاب، بعض کہتے ہیں سنن ابن ماجہ ہے. یہ دونوں کتاباں اپنی اپنی جگہ تے معتبر نے، بعض وہ منتے ہیں بعض چھٹی وہ منتے ہیں. جی میرے بیان دے کسی جملے والے تھے کوئی اعتراض کھلے دل کرو تو سارے میرے بھائی ہو. میں جو بیان کیتا ہے نا کسی میرے بھائی نو کوئی سوال اشکال ہے کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بیٹیاں دی پیدائش دا کوئی تعین ملدا ہے تاریخ یا حوالے دے نال؟ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں دے پیدائش دا تعین تاریخ دا ایام دا تے ملدا ہے، تاریخ دا نہیں ملدا. البتہ قول و اقوال موجود نے، قول و اقوال. نماز دے 4 فرض ہون دوسریاں دو رکعتاں دے اندر قرات کر سکنے کوئی حوالہ؟ نہیں، وہ جڑا بخاری مسلم دی روایت ہوندی ہے اگر وہ 4 فرض نے پہلے 2 رکعتاں دے اندر تسی امام دے پیچھے ہو سورۃ فاتحہ پڑھو گے، کلے ہو قرات کر سکتے ہو. بعد دیاں 2 رکعتاں دے اندر صرف سورۃ فاتحہ ہے. لیکن اگر قرات کر لو تو شک کو گناہ نہیں. فاتحہ فرض ہے، قرات سنت ہے. تے سنتاں چ سنتاں جڑیاں نے تے تانوں پتہ نا ابو داؤد دی روایت ہوندی ہے نبی علیہ السلام دن رات دی نماز 2 رکعت پڑھتے سن ساری نفلی نماز. اگرچہ ایک طبرانی کبیر دی روایت ہے کٹھیاں پڑھن والی بھی، لیکن زیادہ افضل دن رات دی نفلی نماز. عربی وچ نا سنت نفل ایک ہی ہوندا ہے. اے ساڈی بولی دے نفل ہو رہے نے بیٹھ کے پڑھے جان تے سنتاں انہاں دیاں کھلو کے پڑھیاں جان. یہ ساڈا اساں تفریق پائی ہے، اساں تقسیم کیتی ہے. عربی دے اندر فرض تے نفل علماء تشریف فرما نے پوچھا فرض تے نفل نفلی نماز سنن نبی داؤد دی روایت نبی علیہ السلام دن رات دی 2 رکعت کرتے پڑھتے تے جدوں تو 2 پڑھنیاں نے تے پھر قرات کرنی تے کہ نہیں. نماز دے اندر جڑا سکتہ ہوندا ہے نا 2 سکتے دے اندر اے واجب نہیں، سکتے واجب نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں فاتحہ واسطے سکتے واجب نے. ایک گروہ نواں اٹھیا ہے فرقہ جماعت نہیں فرقہ. وہ کہتے ہیں کہ لازمی نے سکتے حدیث سکتے نہیں کرتے حدیث دے منکر نہیں. بھائی ابو داؤد دی روایت پڑھ کے میں وہ وچوں واجب دا تے فرضیت دا ایک لفظ بخا دے. ابو داؤد دی روایت ہن سورۃ فاتحہ پڑھن دے 3-4 طریقے ملتے ہیں امام پیچھے. ایک طریقہ ملتا ہے امام دے نال پڑھدیاں جانا سورۃ فاتحہ جدو امام پڑھتا ہے وہ نال پڑھتے جانا. ایک طریقہ ملتا ہے پیچھے پڑھدیا جانا. وہی روایت جڑی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے کچھ پڑھ دیو. ہاں یا رسول اللہ جو تساں پڑھیا. اچھا 2 گئی. تیسرا ہے کہ وقفہ جدو امام سکتہ کرے پڑھ لو. تے چوتھا طریقہ وہ جڑی جزء القرات امام بخاری جو دے اندر 2 روایتاں صحیح سند دے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ امام فاتحہ شروع کیتی ہے تسی ساری امام تو پہلا پڑھ کے چپ ہو جاؤ. ہاں امام تو پہلا تساں کہہ رہے کہ نواں مسئلہ سن لیا. ایتھے امام دی اقتدا کتھے گئی؟ اقتدا ارکان تفعال اندر ہوندی ہے، قرات اندر نہیں ہوندی. قرات کر کے جا سکتے ہو. جدو امام زور پڑھان دے ہے امام اجے یا کنا بدویا کنستین پڑھن دیا تسی قل هو اللہ بھی پڑھ لئی ہن کے گئے ہو کہ نہیں جائز ہے. ہن 4 طریقے نے. اگر سکتے والی گل ہوگی تو 3 طریقے تے ہوئی غلط گئے جو کہ ثابت میں سے آباد ہو. اس واسطے سکتہ واجب نہیں. ہاں کو کر لگتے ٹھیک. فرضی زکات جیڑی ہے وہ سال چ ایک باری ادا کرنی ہے پورا سال تھوڑی تھوڑی بھی کر سکتے؟ دیکھو اگر صاحب فرضی زکات جڑی ہے نا بہتر تے ایک جگہ ایک موقع تے دیتی جائے. صرف وہ نہیں ہوندی ہے نا حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ انہاں دے کول جو زکات ہے آپ نے فرمایا انہاں دی زکات پہلے انہاں نے ادا کر دیتی ہے بڑے ہتھیاراں دی شکل وچ. یعنی زکات تسی اپنے وقت تو پہلے دے سکتے ہو. اگر ضرورت پیش آ گئی تھوڑی جی اس موقع تے اینڈ تے جا کے ڈسکاؤنٹ کر لو کہ اینی اسی دے چکی ہیں اینی رہ گئی. بہتر تے کٹھی دیتی جائے تاکہ کسی دے کام آئے.
وہ دوسرا بھی ہوئی سی دوسرا پھر ایک موقع یہ ہوئی سی اپنا بکریاں چلانا گانے جی بڑے ماشاء اللہ چلے موقع تے سارے بزرگوں نے سوال کیا اچھا جزاک اللہ بہت اچھا کیتا ہے بھائی جیڑی ابن ماجہ کی روایت ہے وہ جیڑی مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے وہ بارے جڑے دوسرے حضرات جو کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اسی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے تے جڑی مسند احمد دی عبداللہ بن عمر دی ہوندی ہے کہ وہ جرابہ تے مسح کردے سن حضرت انس دی ہوندی ہے ابن ابی شیبہ جرابہ تے مسح کردے سن حضرت ابو رافع دی ہوندی ہے ابن ابی شیبہ جرابہ تے مسح کردے سن چار صحابہ دی صحیح سند دے نال ابن ابی شیبہ چاہیا ہے وہ مسح کردے سن ان صحابہ دا اجماع ہے ایک صحابی تو دسو جنہیں جرابہ دے مسح تو روکیا ہو اجماع ہے جائز ہے اگے پیچھے کہندے ہو صحابہ دلیل نے اتنے نہیں صحابہ دلیل ہاں جی جرابہ دا مسئلہ ہو رہا مسئلہ چلو جی جدو سب تھا جاتے وہ چلو جی کر لو لیکن جی کرنی چاہیے جی موٹی ہوئے جی تھلے پانی نہ ہوں جب کپڑے بھی پائیے جنی مرضی موٹی پا پانی جانا ہی جانا ایک دلیل ہوئی ایک منٹ ایک دلیل ہوئی جراب عربی زبان دا لفظ ہے یہ مانا ہے غلاف تھیلا غلاف جڑا پیر تے چڑھایا جائے وہ پاوے پلاسٹک دا ہے کپڑے دا ہے چمڑے دا ہے جڑا بھی وہ غلاف ہے جڑا موزہ کہہ دیو وہ بھی جراب ہے مطلق لفظ جراب ہے وہ بھی جراب ہے اس واسطے تے بڑی پتلی دا شریعت نے کتے حکم دیتا جڑا تواڈے پیر نوں ڈھک لیا وہ جراب ہے ہاں جے پھٹ گیا تھوڑا پیر ننگا ہے وہ جراب دے حکم چ نکل گیا بس دا طریقہ نہیں دیکھو نا سجے ہاتھ نہ بہتر ہے لیکن بعض صحابہ تو دونوں ہاتھوں نال بھی ثابت ہے اے دیکھو ہاتھ گلا کیتا ہے اے ہاتھ گلا کیتا ہے نا ان چاڑ لو اے اوتے ہاتھ پھیریا اے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی دا تو بیان یاد ہونا ہے نا وہ کہندے ہیں اگر دین اندر میری رائے چل جاندی نا تے میں لوکاں نوں کہندا جدوں موزے پائے جے جراباں پائیاں جے اس ویلے پیر تھلے والا تلوا زمین تے رگڑدا جڑا رگڑدا اوتے کرو لیکن کہندے میں اپنی گل نہیں چلانا چاہتا میں نبی پاک دی چلانا چاہنا جدوں نبی پاک نے پشت اتے کیتا نا پیر دی پشت اتے مزہ تسی بھی اتے ہی کرو ڈبل اقامت ساڈے بڑے پڑھدے لوگ ایتھے ڈبل اقامت دے بارے مولانا فرما دے ہیں کہ اقامت ڈبل بڑے پڑھتے ہیں اچھی بات ہے ڈبل بھی جائز ہے سنگل بھی پڑھیا کرو تاکہ نبی پاک دی ہر سنت زندہ ہوئے اور جڑی حدیث ہوتی ہے من سننا پھر اسلام ہے سنتن حسنہ یہ ڈبل اذان تے ڈبل اقامت ابو داؤد دی روایت دے اندر اکٹھیاں نے تے مطلب پہلے ڈبل اذان تے ڈبل اقامت واسطے ڈبل اذان شرط لیکن بندے کو غیر ڈبل اقامت سنگل اذان تے ڈبل اقامت میں لگا سوال بھائی ادھر توجہ نہ سماعت فرمایا ہے سوال بڑا اہم ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے آپ فرماتے کہ میں نبی پاک نے بیت اللہ دا مؤذن مقرر کیتا تے میری ڈیوٹی لائک اذان کیا کرتے مینوں نبی پاک نے اذان سکھائی خود مینوں سکھائی دے اذان دے سکھائے کلمے 19 4 دفعہ اللہ اکبر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنے ہو گئے پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 8 نا اشہد ان محمد رسول اللہ 8 پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 10 پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ 12 2 دفعہ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ حی علی الفلاح بولو اور یادی پڑھے تے 2 دفعہ اللہ اکبر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ اے کتنے کلمے ہو گئے 19 کلمے ہن فرماتے ہیں جدوں 19 کلمے والی آزان سکھائی تے 17 والی 17 کلمیاں دی اقامت او دے 17 کلمے اس طرح ہون گے اللہ اکبر ایک کلمہ گنیا جائے گا 2 یہ ہو گئے پھر اگے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولو کتنے ہو گئے 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ حی علی الفلاح 2 دفعہ قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ اپنا
اللہ نہ وہ چار پیچھے اللہ پر سی چار ہے دو کہ چار وہ چار شامل دو میں چھوڑ شامل 16 تے دو نہیں یار کی ہو گیا ہے چار اللہ اکبر وہ دو کلمے گنے جان گے کیونکہ اتنے لفظ تقریباً بھی ہوتے ہیں نا جڑے شارحین نے جتنے لکھے ہیں دو دفعہ قد قامت اس طرح دو دفعہ اللہ اکبر پھر ایک بار لا الہ یہ بڑھ کے 17 کلمے جدو 19 کلمیاں والی آزان ہوئے گی پھر اقامت ہوئے گی 17 کلمیاں والی تے جدو آزان ہوئے گی نا دو کلمے جڑے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان الازان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین والاقامت مرتن جدو نبی پاک دے زمانے میں اذان دے تقریباً دو کلمے پڑھے جاندے اس ویلے تکبیر دا ایک کلمہ پڑھیا جاتا اور تسی اذان دیکھو نا میں تمہیں مختصر جی گل دسنا موٹی دے جیڑی اذان میں شہادت دے کلمے 4 مرتبہ ہونا او دیجے دھوڑی تے جدو دوہری اذان ہوئے نا پھر تکبیر دے تساں پڑھنے نے دو جملے سارے تے جدو شہادت دے کلمے اذان میں تو ہم پڑھنے نا دو مرتبہ 4 مرتبہ نہیں دو مرتبہ ادو پھر تساں تکبیر پڑھنی ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر اشہد نعرے بھی ذہن چ رکھو کئی اذان کہنے لگے تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر ریو تے زبر پڑھ دیو بڑا مانا غلط ہے ریو تے پیش پڑھیا کرو یا وقف کر لو اللہ اکبر یا وقف کرو تے جے نال ملانا پھر زبر نہ پڑھو پیش پڑھو کیونکہ پیش پڑھو گے اس میں تفضیل اللہ سب سے بڑا تے جے زبر پڑھو گے پھر ماضی دا سیغہ بنا گے اللہ نے اس کو بڑا بنایا سب کنوں بڑا بنایا اللہ تو بڑا کہنا ہے اس واسطے زبر نہیں پیش پڑھنی تو عرض کر رہے ہیں یہ اذان اقامت ہوئے گی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اگر قد قامت الصلاۃ دے دو دفعہ دے لفظ ہوندے حدیث پھر اگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ سنت طریقہ ہے جدو اذان دے دو کلمے کہو پھر اقامت دے ایک کرو سنت یہ ہے اگر تسی اذان دے دو کہو تکبیر دے بھی دو کہو سنت کے خلاف جے عمل قبول ہو گیا نا سنت کے مطابق ہویا اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین اللہ کو دعا کرے کہ اللہ بیماروں شفا عطا فرمائے میرے بیٹے سارے نا لاہور اندر ڈینگی دی بڑی وبا چلی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور بخار بھی بڑا ہی سخت بخار ہے لتاں نو پیندا تے سر نو پیندا بچے کہندے سر پاڑ ہی چلدا ہے اتنا کچھ سخت بخار ہے تے اللہ کی قدرت سارے بچے بیمار گھر دے سارے بیمار بس ایک ادھا اٹھے گا پھر دوجے دن چڑھ جاتا ہے بخار اللہ کو دعا کرے آجے اللہ میرے بچیاں سمیت جتنے بھی بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے بھائی سوال آیا ہے یعنی میں مختصر انہاں دسنا پہ نگر چیز جڑی ہے بنا آزاد دی ہے تے ادھار لاکھ دی کون پاویں کس طرح کر لو پاویں جب جا کر لو بھائی نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر من باع بیعتین فی بیعتن اور ابن جڑا نا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود تو یہ روایت بندی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت پائی ہے سود لین والے تے دین والے تے لکھن والے تے گواہی دین والے تے پھر اگے عبداللہ بن مسعود نے اے گل کر کے نا حدیث بیان کر کے پھر اگے حدیث بیان کیتی ہے جیڑا ایک بیع اندر دو بیعاں کردا ہے پھر عبداللہ بن مسعود خود دی وضاحت کرتے ہیں ایک بیع اندر دو بیعاں اے وے او کبھی نقدی چیز اینے دی تے ادھار اینے دی اگر ادھار دی وجہ تو ریٹ ود گیا تو سود ہے اگر ادھار دی وجہ اگر میں نام وضاحت کر دینا اہل علم دے مابین اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سود نہیں بنتا کچھ علماء اس طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے اے رومال نقد لے لو 100 روپے کا ادھار لو گے کس طرح تے 150 روپے کا ہوں دو صورتاں پیش کیتیاں نے طے ہو گیا ہے کہ میں 150 کا ادھار لینا ہے
5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤ ਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, 5 ਪਿਛਲੇ 5 ਅਗਲੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ 151 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲਿਆਦਾ ਸੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਬਿਲ ਇhtਰਾਮ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ। لیکن جدہ دا میں عبداللہ ابن مسعود دا قول پڑھے ہیں نا، میں کیا جتنے علماء سب قابل احترام، لیکن علماء نے فتویٰ عبداللہ بن مسعود دا بہتر ہے کہ ایک بیوے 2 بیواں کی ہے، بندہ کہ نقدی اینے دی ادھار اینے دی ادھار دی وجہ تو ریٹ بڑھ گیا مسعود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اذان کہتے سن اس ویلے حی علی الصلاۃ اپنا چہرہ پھیرتے سن دائیں بائیں۔ یہ تسی عرب لوگاں بعض دا یہ طریقہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی اپنا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، وہ ایک ایک کلمہ کہتے ہیں، ایک کلمہ ادھر ایک کلمہ ادھر، پھر ایک کلمہ ادھر ایک کلمہ ادھر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر 2 کٹھے کر لو حی علی الصلاۃ 2 ادھر حی علی الفلاح ادھر، اس آزان وچ اقامت اندر کو دلیل نہیں ملتی، اگر مل جائے نماز پڑھنی عشاء دی نماز پڑھنی